اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے درس میں ہم انشاءاللہ سورۃ النور کی آیت نمبر 43 سے 45 تک پڑھیں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، الم تر ان اللہ یزجی سحاباً، کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ ہانک کر لاتا ہے بادلوں کو؟ یعنی کبھی غور نہیں کیا انسان تو نے کہ اللہ کیسے بادلوں کو چلاتا ہے؟ ثم یؤلف بینہ، پھر وہ انہیں آپس میں جوڑ دیتا ہے۔ ثم یجعلہ رقاما، پھر انہیں تہ بتہ کر دیتا ہے۔ یعنی اے انسان، کبھی تم نے غور نہیں کیا کہ اللہ کیسے بادلوں کی ٹکڑیوں کو، ہزاروں میل سے وہ بادل جو ہوائیں آبی بخارات اٹھا کر لاتی ہیں ان سے بادل بنتے ہیں، اور بادل ٹکڑیوں کی شکل میں ہوتے ہیں، پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ بادل کی ٹکڑیاں آپس میں مل جاتی ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ان کو تہ بتہ کر دیتا ہے۔ ابر جن لوگوں کو ہوائی سفر کا تجربہ ہے، انہوں نے بادل کے تہ بتہ ہونے کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوگا۔ ابر آلود موسم میں بعض اوقات یوں بھی ہوتا ہے کہ بادلوں کی ایک تہ میں سے جہاز اوپر چڑھ جاتا ہے اور اس کے بعد فضا صاف ہوتی ہے، پھر اوپر جا کر بادلوں کی ایک اور تہ ہوتی ہے۔ اس طرح متعدد تہیں ہو سکتی ہیں۔ فطر الود کا یخرج من خلالہ، تم دیکھتے ہو کہ بارش ان کے درمیان سے برستی ہے۔ اب بارش کیسے برستی ہے کہ جب بادل تہ بتہ ہوتے ہیں اور بادلوں کے اندر جو پانی کے چھوٹے چھوٹے ذرات ہوتے ہیں وہ مل کر قطروں کی شکل اختیار کرتے ہیں، پھر جب اوپر سے ایٹماسفیرک پریشر زیادہ ہوتا ہے اور اس سے وہ پانی کے قطرے ہوا اس کو ہولڈ نہیں کر سکتی تو وہ قطروں کی شکل میں نیچے بہنا شروع کرتے، نیچے گرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس طرح بارش ہوتی ہے، یعنی اس بادل کے اندر سے قطرے پانی کے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنَ الْجِبَالِ فِيهَا، وَيُنَزِّلُ، اور وہ اللہ تعالیٰ نازل فرماتا ہے، من السماء، آسمان سے، من جبال فیہا، اس کے پہاڑوں میں سے، من بردن، اولے۔ اب یہ اولے کیسے برستے ہیں؟ یہ جبال کیا ہیں جو پہاڑوں میں، من جبال فیہا یعنی آسمان کے پہاڑ سے اولے برساتا ہے۔ تو یہ جو پہاڑ ہیں، ورٹیکل جو کلاؤڈ ہوتے ہیں، جو بادل ہوتے ہیں جو ورٹیکل ہوتے ہیں، جن کی ہائٹ لو لیول سے لے کر 40,000 تک ہوتی ہے۔ بیسیکلی کلاؤڈ بادل جو ہوتے ہیں 4 فیملی ہیں، 10 قسمیں ہیں اس کی، اور 4 فیملی ہے کلاؤڈ کی۔ پہلا لو لیول کلاؤڈ، دوسرا میڈیم لیول کلاؤڈ، تیسرا ہائی لیول کلاؤڈ، اور چوتھا ورٹیکل کلاؤڈ۔ یہ جو ورٹیکل کلاؤڈ ہیں یہ لو لیول سے لے کر 40,000 تک ایسے ورٹیکلی بلند ہوتے ہیں۔ اگر آپ جہاز میں بیٹھے کہیں سفر کر رہے ہوں تو آپ کو آسمان پر یہ پہاڑوں کی طرح نظر آتے ہیں۔ تو ان میں جب ٹیمپریچر لو ہوتا ہے تو وہ پانی کے ذرات پہلے تو وہ قطرے بنتے ہیں، پھر وہ برف بن جاتے ہیں، اور جب ہوا ان کو سپورٹ نہیں کر سکتی تو وہ اولوں کی شکل میں برسنا، نیچے گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ، تو وہ پہنچاتا ہے ان اولوں کو جس پر چاہتا ہے۔ یعنی اللہ جس علاقے میں، جس سرزمین میں وہ اولے برسانا چاہتا ہے اس کی مرضی سے برستے ہیں۔ وَيُصْرِفُ عَن مَن يَشَاءُ، اور ان کا رخ پھیر دیتا ہے جس سے وہ چاہتا ہے۔ جب کسی کھیتی کو کسی وجہ سے برباد کرنا مقصود ہو تو اس پر اللہ کی مشیت سے یہ اولے برس پڑتے ہیں، اور جس کھیتی کو وہ تباہ کرنا نہیں چاہتا اس کی طرف سے ان کا رخ پھیر دیتا ہے۔ بعض اوقات دیکھنے میں آتا ہے کہ ایک کھیت اولوں سے تباہ ہو گیا لیکن اس کے ساتھ ہی دوسرا کھیت بالکل صحیح اور سلامت رہا۔ یقادو صنع برکہ، یقادو قریب ہے، صنع برکہ،
کہ اس کی بجلی کی گونج یعنی اس کی بجلی کی جو چمک ہے یذہب بالابصار لوگوں کی نگاہیں اچک کر لے جائے۔ اب یہ بجلی کی چمک کیسے ہوتی ہے؟ فضا میں بادلوں میں دو طرح کے اپنا کیا اس کو کہتے ہیں کہ جی چارج ہوتے ہیں، نیگیٹو چارج اور پازیٹو چارج۔ جب نیگیٹو چارج والے کلاؤڈ اور پازیٹو چارج والے کلاؤڈ آپس میں ملتے ہیں تو یہ بجلی کی کڑک پیدا ہوتی ہے اور اسی سے بجلی کی چمک پیدا ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ قریب ہے کہ اس بجلی کی چمک سے لوگوں کی نگاہیں اچک لی جائیں۔ یقلب اللہ اللیل والنہار، اور اللہ عدلتا بدلتا رہتا ہے دن اور رات کو۔ یعنی پہلے بارش برسنے کے منظر کو بیان فرمایا، اب دن اور رات کے بدلنے کے منظر کو بیان فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ وہ ذات ہے جو دن اور رات کو تبدیل کرتا رہتا ہے۔ کبھی دن چھوٹے ہو رہے ہیں، کبھی راتیں بڑی ہو رہی ہیں، اور کبھی راتیں چھوٹی ہو رہی ہیں اور دن بڑے ہو رہے ہیں۔ ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، یقیناً اس میں عبرت کا سامان ہے اولی الابصار، آنکھوں والوں کے لیے، دیکھنے والوں کے لیے، غور کرنے والوں کے لیے۔ واللہ خلق کل دابۃ من ماء، اور اللہ نے بنایا ہے ہر جاندار کو من ماء، پانی سے۔ یعنی اللہ وہ ذات ہے جس نے ہر جاندار کو پانی سے تخلیق فرمایا، یعنی پانی سے اس کی تخلیق کا آغاز فرمایا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ، کچھ ایسے جانور ہیں جو اپنے پیٹ کے بل چلتے ہیں، یعنی وہ جاندار جنہیں ہم ریپٹلز کہتے ہیں، رینگنے والے جانور، کیڑے مکوڑے، ان کی ٹانگیں وغیرہ نہیں ہوتی اور وہ پیٹ کے بل رینگتے ہیں۔ پھر دوسری کیٹیگری وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى رَجُلَيْنِ، اور ان میں کچھ وہ بھی ہیں جو دو ٹانگوں پر چلتے ہیں۔ خود ہم انسان بھی اسی مخلوق میں شامل ہیں۔ انسان کے علاوہ پرندے، بن مانس، گوریلے بھی دو ٹانگوں پر چلتے ہیں۔ کوئی اور مخلوق بھی ایسی ہو سکتی ہے جو دو ٹانگوں پر چلتی ہو۔ وَمَنْ يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ، اور ان میں کچھ ایسے ہیں جو چار ٹانگوں پر چلتے ہیں۔ زمینی حیوانات میں سے چار ٹانگوں والوں کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔ یخلق اللہ من یشاء، اللہ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے، یہ اس کا کارخانہ ہے، یہ اس کی کائنات ہے، اس کی مرضی ہے۔ وہ رینگنے والے جانور پیدا کرے، دو ٹانگوں والے کرے، چار ٹانگوں والے کرے، جیسے بھی وہ پیدا کرے، وہ مالک ہے اس کائنات کا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقیناً اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن حکیم کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔